نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک اچھی خبر جو آپ حضرات نے سنی کہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے مجوزہ مسودے کی جو پیش رفت ہوئی ہے، اس کے اندر آرٹیکل 38 کے اندر ترمیم کی تجویز دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 1 جنوری 2028 تک ملک عزیز وطن پاکستان سے سود کا بالکل خاتمہ یقینی بنایا جائے اور سود کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ملک پاکستان سے سود کو ختم کیا جائے۔ اگر ہم وطن عزیز کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، تو سود کو اس کی جڑ سمیت اکھاڑ کر کے پھینکنا ہوگا۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کے اوپر اعلان جنگ نہیں فرمایا، لیکن سود کے بارے میں فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سود سے باز نہ آؤ تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے۔ تو حضرات گرامی، احادیث کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی برائی کو کھول کھول کر کے بیان فرمایا کہ سود کھانے والا، سود لکھنے والا اور سود کھلانے والا اور سود کا گواہ بننے والا، یہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور سود کا 1 درہم جو حاصل ہوتا ہے، ماں سے زنا کرنا بھی اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا کہ سود جرم ہے۔ اور سود حضرات گرامی اتنا مہلک ہے کہ اگر افراد کے اندر آئے، افراد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کسی خاندان کے اندر آئے، خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسی طرح کسی معاشرے اور قوم کے اندر رائج ہو جائے تو اس معاشرے اور قوم کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے، زندگی ان کی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو وطن عزیز کے اندر ایسی کاوشوں کی پذیرائی کرنی چاہیے، اور تمام حضرات کو اس معاملے پر سنجیدگی سے غور بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ اہل قلم اپنے قلم کا استعمال کریں، اہل زبان اپنی زبان کے ذریعہ سے سود کو مٹانے کی کوشش کریں، اور اہل اقتدار اپنی کرسی، اپنے اختیارات اور اپنے منصب کا استعمال کرتے ہوئے وطن عزیز سے اس لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے اندر وطن عزیز کی حیات ہے، وطن عزیز کی بقا ہے۔ اور موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ سود کی وجہ سے ہر عام و خاص کس قدر پریشان ہو گیا، اور مہنگائی کس قدر بڑھ گئی، اور لوگوں کی زندگی کیسے اجیرن بن گئی۔ تو اب بھی ہم نہ سمجھے تو وہ کیا کسی نے شعر کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے او غافل مسلمانوں، تمہارا نام تک بھی نہ ہوگا داستانوں میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو ایک ہو کر، متحد ہو کر، یک زبان ہو کر اس جرم کو، اس گناہ کو اپنے ملک سے ختم کرنا ہے، مٹانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہمت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔